السلام علیکم دوستو، حضرت ابو نوفل سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، میرے والد زندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور وہ اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتا تو مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ اس کو کبھی بھی نہ چھوتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے دوستو، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا تو بھی ان پر رحمت فرما۔ ارشاد نبوی ہے دوستو کہ وہ شخص ذلیل ہوا جس نے والدین کا بڑھاپا پایا اور دونوں یا ان میں سے ایک جو بھی زندہ ہو کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ جائے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان اپنے والدین کے بے پناہ احسانات کا بدلہ ہی نہیں چکا سکتا، چاہے ساری زندگی ان کے خدمت میں گزار دے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے دوستو، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نہایت بوڑھی ہے اور حرکت نہیں کر سکتی۔ میں اسے یمن سے اپنے پیٹھ پر سوار کر کے لایا اور حج کروایا، اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کرایا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، غرض سارے ارکان ادا کیے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے ساری مصیبتیں صرف اس تمنا کے ساتھ جھیلے کہ تم زندہ رہو، اور تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا محض اس لیے کیا کہ تم اس کے مرنے کی تمنا رکھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سوال جو کہ اس نے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا کہ جواب میں ارشاد فرمایا دوستو، ہما جنتکا و نارکا، والدین تیری جنت و دوزخ ہے، جنت ان کے رضامندی اور دوزخ ان کی ناراضگی میں ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام والدین کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ خدایا، مجھے میرے ماں باپ کو اور ہر وہ جو میرے گھر میں ایمان کے حالت میں داخل ہو بخش دے، اور خدایا مومن مردوں مومن عورتوں کی مغفرت فرما، اور ظالموں کے لیے اپنے عذاب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرما۔ قرآن مجید میں 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و اطاعت کے فوراً بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ دوستو، یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کا احترام، والدین کی اطاعت، والدین کی فرمان برداری اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کے اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور قرآن مجید کا والدین کے لیے اتنی تاکید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔